الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار تے محبت دے نال درود و سلام دیاں صداواں پیش کرو۔ یہ ہواواں دے اندر لہراندی ہوئی آواز مدینہ پاک دی سرزمین دے اندر پہنچے اور مدینے والی سرکار سن کے تے راضی ہون کے اج مسجد رمضان دے اندر میرے دیوانے تے مستانے درود و سلام دیاں صداواں پہ پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا۔ پڑھ لو سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا۔ ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیاں، ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیاں، زلفانوں دے تاج تو کھول کملی والیا، زلفانوں دے تاج تو کھول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آس
ਖੋਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੋਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੋਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਸੁन्नत मुबारक है, और खामोश हो के सुनना मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तेरे सहारे मैनू जग ने संभालिया, नहीं ते खोरे जाना सी मैं डोल कमली वालिया, नहीं ते खोरे जाना सी मैं डोल कमली वालिया। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया, काजे लैंदे आसियां दे बोल कमली वालिया। अरश सजाया ते बलावा रब कल्लिया, अरश सजाया ते बलावा रब कल्लिया। रातों राती आ जा मेरे कोल कमली वालिया, रातों राती आ जा मेरे कोल कमली वालिया। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया, काजे लैंदे आसियां दे बोल कमली वालिया। तेरियां आयतावां ते मेरियां खतावां दा, तेरियां आयतावां ते मेरियां खतावां दा, वजया ज़माने उत्ते डोल कमली वालिया, वजया ज़माने उत्ते डोल कमली वालिया। मिठ मिठ सोने तेरे बोल कमली वालिया। अपने गुलामां दे गुलामां लई, अपने गुलामां दे गुलामां लई, जन्नतां दे बूहे दिते खोल कमली वालिया, जन्नतां दे बूहे दिते खोल कमली वालिया। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया, काजे लैंदे आसियां दे बोल कमली वालिया। गम क्यों ज़हूरी करे कबर ते हशर दा, गम क्यों ज़हूरी करे कबर ते हशर दा। रहमतां दी कुंजी तेरे कोल कमली वालिया, रहमतां दी कुंजी तेरे कोल कमली वालिया। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया, काजे लैंदे आसियां दे बोल कमली वालिया। अल्लाह तबारक व तआला की हमद सुना के बाद बेहद दरूद लायक नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آج کا موضوع ہے کہ اللہ عز و جل کا حضور کو شاہد بنانا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حسن اخلاق وال دیکھ کے غیر مسلمان جڑے سن انہوں نے بھی کلمہ پڑھے اور آپ دے حسن اخلاق دے پیکرو سن اور صادق اور آمین دے لقب دے نال آپ نو پکاریا جاندہ سی۔ جڑی آیت کریمہ آپ دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال بھی بات کریے تے حسن و جمال جڑا ہے وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بے حد و بے حساب حسن و جمال۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی بات ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی جڑی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق دیکھا جاوے تو حسن اخلاق بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و اخلاق دا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جتنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق دے پیکر سن۔ ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک مہمان آ گیا، غیر مسلمان، تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر دے اندر اتنی جگہ نہیں سی ہوندی، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اگر جو کوئی مہمان آ جاندہ سی تے آپ جہاں مسجد دے اندر جگہ دیندے سن یا صحابہ کرام نو مہمان جڑے سن وہ تقسیم فرما دیندے سن، تو وہ مہمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں آپ دے گھر ہی رمان کرنا ہے، میں آپ دا ہی مہمان بننا ہے، میں اور کسی دے کول نہیں جانا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو کھانا بھی کھلایا اور جتنا دودھ سی سارے دا سارا بکریاں دا دودھ جڑا ہے مہمان پیش کیتا تے سارے دا سارا ہی دودھ پی گیا۔ کھانا جڑا سامنے رکھیا
وہ بھی سارے دا سارا ہی کھا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نو بسترا عطا کیتا، تو ظاہر حال ہے کہ جدوں اتنا کھانا کھاتا تھا سی تو ظاہر حال ہے پیٹ کے اندر گڑبڑ تو پھر بنی جانی سی نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر تے اس دا پیشاب نکل گیا۔ ہوں وہ صبح نو اٹھیا شرمندگی دا مارا دا کہ میں نکل جاواں گا، گیا دے غسل خانے کے اندر جا کے اپنے کپڑے دھوتے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسری باہر جانا پیا تو انہوں یاد نہ رہا کہ یاد بھول گیا کہ میری سونے دی انگوٹھی جڑی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر رہ گئی ہے۔ ہوں وہ انگوٹھی جڑی سی اس انگوٹھی نو طلب کرن دی خاطر انہوں شرمندگی بھی اپناؤنی پئی تو انہیں اپنائی۔ میں آخیا کہ سونے دی انگوٹھی ہے، انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، جس وقت وہ گیا دے کہ کوئی بھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بالٹی کے اندر پانی لیا تے بستر نو آپ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دھو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جا یار تینوں کھانا کھلائیے۔ جتوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے لفظ فرمائے تو وہ لفظ اس دے دل دے اتے اثر کر گئے۔ آج تے جناب علی سانوں کوئی چیز قیمتی لب جاوے نا تے اسی جناب علی چھڈ دے نہیں، جے جتی قیمتی لب جے تو جتی نہیں اسی چھڈ دے، جے کوئی موبائل قیمتی لب جے تو موبائل نہیں چھڈ دے، لیکن وہ سونے دی انگوٹھی اوتھے ہی پئی دی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جا تینوں کھانا کھلاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلایا تو جدوں گیا کھانا کھا کے تے دوبارہ جدوں آیا تے اپنے سارے خاندان نو نال لے کے آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق دیکھو، میرے کو بستر دے اتے پیشاب نکل گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بستر دھو رہے ہیں، بستر خود صاف فرما رہے ہیں۔ اے حسن اخلاق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیکھ کے گیا تے کلا سی، نال جدوں دوبارہ آیا تے 5-7 گھر دے افراد نال لے کے آیا تے کلمہ پڑھا کے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر شمار کیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا حسن و کمال دیتا ہے، حسن و جمال دیتا ہے، حسن اخلاق دیتا ہے، وہ بے مثال ہے، وہ دی مثال کوئی نہیں۔
اسی تے کسی دی گل برداشت نہیں نہ کرتے۔ اگر ساڈے بستر دے اوتے کسی نے پیشاب کیتا ہوئے نا تے اسی جناب او دی او مٹی پلیت کرنے کہ جیڑی جناب علی کرنے والی ہوئے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو بزت کرنا، شرمندہ کرنا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کتنا کم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بسترا جڑا ہے وہ مسل کے دھوتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و اخلاق جڑا ہے عطا فرمایا ہے، اور جڑا حسن و جمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ کسی نو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، تو کیسی کہ کچھ کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت واسطے اتنے نرم دل سن کہ آپ دے نرم و دل دی حسن و جمال اور حسن و کمال جڑا ہے او دی بھی مثال کوئی نہیں۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور اغوا بنا کے بھیجے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب امتوں واسطے نگہبان اور افضل اور نگہبان بنا کے بھیجے نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب دی خاطر ہی ساری کائنات نو سجایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و کمال حسن و جمال وال دیکھ کے غیر مسلمان جڑے سن وہ بھی کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے سن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اور سورۃ توبہ دے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے انہیں کیوں اذن دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب دی خاطر اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف فرمانا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی مہربانی فرمان ساڈے اتے کہ اگر بستر تے پیشاب بھی نکل جاوے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دھون، خود صاف کرن، تو پھر اسی خوش قسمت ہاں کہ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر شامل ہاں۔ اگر اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر شامل نہ ہوئے تو جتنے ساڈے گناہ نے، جتنے اسی گناہ کرنے ہاں، اگر پہلیاں امتاں دے اندر اسی ہوندے تے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے بھی مکان کی چوکھٹ دے اوپر لکھ دیتا کہ بندہ گناہ گار ہے، کہ بندہ سیاہ کار ہے، بد اعمال ہے، اور جڑا بندہ گناہ کرتا سی اس بندے دے جناب علی مکان کی چوکھٹ دے اوپر لکھیا جانا کہ بندہ گناہ گار ہے، اور اس بندے دی شکل تبدیل کی جاتی سی۔ لیکن جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی واری آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے دعا کیتی کہ یا اللہ میرے امت دے حال کو ظاہر نہ فرمائی۔ اے ساڈے جتنے بھی عیب نے نا جنہاں دے اُتے پڑھتے پے نے، اسی دے کسے دے عیب دے اُتے پڑھتا نہیں نہ پاؤندے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول سے ایک صحابی رسول دے کولوں ممکن ہے کہ بندے کولوں کوئی نہ کوئی کام غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو کام ایک بندے نے غلط کیتا، اس صحابی رسول نے اس نو پھڑ کے تے مارنا شروع کر دیتا۔ جس کری مارنا شروع کر دیتا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کیوں مارنا پیا؟ تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کی غلطی ہے، انہیں میرا کام خراب کیتا ہے، میں تا ماریا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے جملے ارشاد فرمائے اور سماعت فرماؤ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار تو انہوں معاف نہیں کر دینا؟ تو صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنی دفعہ معاف کرا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہ تک تینوں تیرا رب معاف کرتا ہے، تو بار بار گناہ کرنا تینوں رب معاف کرتا نا، تو بار بار گناہ کرنا ہے، کہ اگر بار بار تو گناہ کریں
تے اللہ تعالیٰ تینوں پکڑ کے اندر لیاوے تے تیرا حال کی ہوگی؟ جنی دیر جس طرح تینوں تیرا رب معاف کرتا ہے اس طرح انہوں معاف کر۔ اگر میرے آقا علیہ السلام دا حسن اخلاق دیکھا جاوے تو میرے آقا علیہ السلام دا حسن اخلاق جڑا ہے وہ بھی مثال کوئی نہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دیکھی جاوے کہ جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اس زندگی دی بھی مثال کوئی نہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نے مہمان نوازی فرمائی ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام دی مہمان نوازی دی بھی مثال کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تینوں تیرا رب ہر دفعہ معاف کرتا ہے، تو گناہ کرنا ہے کہ جس طرح تینوں رب معاف کرتا ہے اسی طرح تو انہوں بھی معاف کر۔ لیکن آج ساڈے معاشرے کے اندر اگر کسی کو کوئی غلطی ہو جائے تو اسی جناب علی انہوں آخنے کہ جناب علی انہوں چھڈنا نہیں، انہوں معاف نہیں کرنا۔ ساڈے کاغذات کے اندر معافی ہے بھاویں کوئی اپنا ہو تو بھاویں کوئی بگانا ہو، کیونکہ اسی ہاں خود غرض مطلب ہوئے تو ساڈے واسطے سب کچھ ہی ہے، مطلب نکل جاوے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی تو اس قسم دے لوگ ہاں۔ تو خود غرضی دے بارے دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اتنے خود غرض ہو جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قیامت دیا نشانیاں دے وچوں کچھ نشانیاں جڑیاں نے وہ بیان فرماؤ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خود غرضی اتنی ہو جاوے گی، اتنی خود غرضی ہو جاوے گی کہ مطلب ہوئے گا تو کوئی کسی کو سلام کرے گا، اگر مطلب نہ ہویا تو بھرا بھی بھرا نو سلام نہیں کرے گا۔ آج جو دور آ چکے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دی نشانیاں دے وچوں نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان ہوندی ہوئے گی، لوگ مسجد دے کولوں دی لنگ جان گے لیکن مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے نہیں آون گے۔ یہ بھی قیامت دی نشانیاں دے وچوں نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب لوگ اس طرح پیون گے کہ جویں گھر دا پانی پیتا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی قیامت دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود لوگ اس طرح کھاون گے کہ جویں جناب علی گھر دی روٹی کھانے ہیں، اور ماں باپ دی عزت اس طرح کی جاوے گی کہ جویں کسی دا جناب علی کسی دے کول کوئی غلام ہے، غلام سمجھ کے غلام دے برابر ماں باپ دی جناب علی عزت جڑی سمجھ جاوے گی۔ اور کئی جگہ تے ایسا ہویا، کئی دیاں شکایتاں مینوں آئیاں نے، میں کہ یار ایک بابے نے میں پوچھا میں بابا سنا یار کی حال ہے، کہندا یار سناونا کی ہے، پتر میرے نے میرے گھروں کڈ جانا۔ تو میاں صاحب نے اتنے خوب ترجمانی فرمائی کہ جتھے ساری عمر گزاری ایک رات رکھن لئی پاری، تو کڈن کرتے سارے آکن جلدی کرو تیاری۔ دو جی جڑے نے وہ 8-10 جیاں دی ذمہ داری چکتے پے نے اپنے بال بچے دی، لیکن ایک وقت وہ وقت آندا ہے کہ جدوں وہ دو جی جڑے نے وہ 8-10 جیاں دے واسطے وہ دو جی جڑے نے بھارو ہو جائے۔
تو میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی قیامت دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ اے جس دور دے اندر اسی گزر رہے ہیں، اس دور دے اندر ہر لمحہ جڑا ہے وہ قیامت دی نشانیاں دے وچوں دی گزر رہا ہے۔ تو جدوں اسی آقا علیہ صلاۃ والسلام دی زندگی دے مطابق اسی زندگی بسر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو شاہد بنا کے بھیجیا ہے، منیر بنا کے بھیجیا ہے، تواڈے واسطے اغوا بنا کے بھیجیا ہے کہ تواڈی اغوائی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر میرا محبوب اغوائی دے دے گا، کہ میں اپنے محبوب دے صدقے اپنی امت دے گناہاں نوں معاف فرما دوں۔ تو دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی دے مطابق زندگی بسر کرو۔ بڑے بڑے آئے، دنیا تو چلے گئے، آسان ٹر جانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 گلاں جڑیاں نے نا وہ بچیاں دے کولوں سکھیا کرو۔ وہ 5 گلاں کیڑیاں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سیاح کرے گا نا بچہ وہ ول ویکھ کے اسی طرح کرے گا، لیکن 5 گلاں ایسیاں نے کہ وہ گلاں جڑیاں نے وہ تسی بچیاں دے کولوں سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدوں بچے باہر کھیڈتے ہیں تو مٹی دے گھر کوٹھے بناتے ہیں، بنا کے تے پھر ڈھا دیں، ڈھا کے پھر بناتے ہیں۔ تو جدوں بچے دی ماں جڑی آواز مارے، بچہ وہ سب نالوں پہلا وہ گھر جڑا بنایا ہوتا ہے انہوں ڈھا دیتا ہے۔ بچہ ڈھا کے اس بات دا درس دیتا ہے کہ جنیا اس زمین دے اوتے تیرا مکان کوئی نہیں، زمین دے اوتے تیرا مکان کوئی نہیں۔ پھر بچے جدوں آپس دے اندر جدوں لڑ پیندے نے، تو بچے لڑ پیندے نے، تے ماں پیو بھاویں جناب علی ڈانگ سوٹا چلا لین، 10 منٹاں بعد ویکھو بچے جناب علی پھر جناب علی انہوں نے صلح کیتی ہوئی۔ بچے اسی وقت ہی صلح کر لیندے نے، لڑ کے اسی وقت ہی صلح کر لیندے نے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رویا کر، آنسو بہایا کر۔ بچہ بار بار ایک چیز منگے کہ اگر ماں پیو نہیں نہ دیتا تو بچہ پھر ضد کرتا ہے، پھر ضد کرتا ہے۔ جدوں بچہ بار بار ضد کرے گا تو باپ اس کو دے دیتا کہ لے یار لے جان چھڈ۔ بچے دی اس بات نے درس دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے اپنی انکساری عاجزی جڑی ہے وہ پیش کر، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نو منا۔ تے جدوں تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نو مناویں گا تے پھر اللہ تعالیٰ 17 ماواں جنہ اپنے بندے دے نال پیار فرماندا ہے، تے ایک ماں جڑی ہے انہوں اتنی درد ہے کہ اگر بچے باہر لڑ پین تے ماں دا حوصلہ نہیں پیندا، تے
اللہ نو تے اپنے بندے دے نال 17 ماواں جنہ پیار ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کرے گا کہ میرا بندہ جڑا ہے یہ دوزخ دے اندر جاوے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 17 ماواں جنہ اپنے بندے دے نال پیار فرماندا ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے اندر بچہ جڑا ہے پھر ساڈے کو تو مال جنہ آ جائے نا اسی تے آنے کہ بس صحیح نگری اپنی ہی جیب چ پائیے، کسی کی سانوں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو بچے جدوں آپس کے اندر کھیلتے ہیں نا تو یہاں دے کول اگر جو کوئی چیز بھی ہوے گی نا تو وہ بھی ایک دوسرے نو ونڈ کے تقسیم کر کے تو پھر کھاندے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے جدوں کوئی چیز کھاندے نے تو کٹھے ہو کے تقسیم کر کے کھاندے ہیں، تے کٹھیاں رل مل کے بیٹھ کے کھانا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ ہے کہ رل مل کے بیٹھ کے کھانا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس بندے دے گناہ نو معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو معاف کر، اتنی دیر معاف کر بندے نو، اتنا معاف کر کہ جنہ تینوں تیرا مالک رب تینوں معاف کردا، تو بار بار گناہ کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تیرے گناہاں دے اوتے پردے پاوندا ہے کہ تو یار دے ایک گناہ دے اوتے پردہ نہیں پا سکتا، یہ کولوں تے ایک غلطی ہوئی ہے تو تو پردہ نہیں پا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دے اوتے بار بار گناہاں دے اوتے پردہ پاندا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اگر حسن و جمال کی بات کریے، آپ دا حسن و جمال جڑا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جڑی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق دیکھیے تو حسن اخلاق جڑا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق دیکھ کے غیر مسلمان جڑے سن وہ بھی جناب علی کلمہ پڑھن دے تے مجبور ہو جاندے سن کہ ایسا حسن اخلاق جڑا ہے یہ ہور کسے دا نہیں دیکھیا جتنا حسن اخلاق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق اپنے دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت جڑی ہے وہ پیدا کرو اور اس چیز نو اپنے دل دے اندر پیدا کرو کہ جس چیز والوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس دے والوں اسی منع ہو جائیے، اور جس دے والوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اس دے اوتے عمل کیتا جائے۔ اگر اسی عمل کرنا شروع کر دیے نا تو جتنیاں بھی ساڈیاں مصیبتاں نے یہ بات یاد رکھ لو کہ علم دا ہونا بڑی بات نہیں، اگر علم دا ہونا بڑی بات ہوگی تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ تو عجیب بندہ ہے کہ مالک نو سجدہ بھی کری جانا ہے تو شیطان نجرانہ بھی لائی جانا ہے، ایک پاسے دا ہو کے رہو، مالک دے کہ جڑے مالک نے تیرے اتے احکام جڑے جاری کیتے نے انہاں دے اتے چل،
دیکھو نا دیہاتوں کے اندر لوگوں نے بہیلیاں کے اندر کتے پالن کا بڑا لوگوں کو شوق ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہوئے اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن ہے تو وہ کتا لیکن وفادار اتنا ہے کہ جدوں کسے دے ڈیرے دے اتنے بشک بھی تجربہ کر کے دیکھ لیو، جدوں بھی کوئی بندہ جانا ہے تو کتا جناب علی اگوں بھونکے گا، جدوں بھونکے گا تو مالک جڑا انہوں دابا مارے گا، مالک دی گل سن کے کتا جناب علی سائڈ تے ہو کے بہ جاتا ہے، مالک صرف اتنی گل ہی آخدا کہ بہ جا چپ کر کے، بندہ اپنا ہے انہوں کچھ نہیں آکھنا، چپ کر کے کتا سائڈ تے ہو کے بہ جاتا ہے۔ یار وہ جانور اتنا مثلا کہ شعور رکھتا ہے کہ میرا مالک جڑا ہے یہ مینوں مثلا کہ 3 ٹائم روٹی دیندا ہے، تے مالک وہ اپنے مالک دا اتنا وفادار ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے سانو پیدا ہون تو لگ کے ساری زندگی اگر اسی اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نو شمار کریے تے اسی شمار نہیں کر سکتے، کتنیاں نعمتاں اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عطا کرتا ہے، لیکن اسی اپنے مالک دی نافرمان ہیں، اسی اپنے مالک دی حکم دی تابعداری نہیں کرتے۔ وہ جانور ہو کے اس چیز کی پہچان کر جاتا ہے کہ یہ مالک ہی میرا، لیکن اسی انسان ہو کے سارے اندر اتنا شعور نہیں، اتنی عقل نہیں کہ اسی مالک دی پہچان پیدا کر جیے۔ تو دوستو مالک دی پہچان اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ جدوں دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر جے تسی نیکی کرو گے تو نیکی کرتے بھی تہاڈا دل لگے گا۔ ایک ساڈا دل نیکی دے اوتے کیوں نہیں لگتا پیا؟ اس وجہ تو نہیں لگتا پیا کہ گناہ کر کے ساڈا دل جڑا ہے یہ سیاہ کار ہو گیا ہے، یہ اتنے کوئی نیکی جڑی ہے وہ اثر نہیں کر رہی۔ یہ نیکی اس وقت اثر کرے گی کہ جس وقت جدوں اسی ہو سکتا کہ ممکن ہے کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگے تو ڈاکٹر کو اسی دوائی لین چلے جائیے کہ یار مینوں بخار چڑھ گیا تو مینوں دوائی دے دے، تو ڈاکٹر نے آنا یار تو اس چیز کو پرہیز کرنا ہے، اس چیز کو پرہیز کرنا، پرہیز کریں گا تو تیری بیماری دور ہونی ہے نہیں تو نہیں ہونی، تو اسی پرہیز بھی نہ کریے تو ڈاکٹر نو آکھیے کہ یار آرام نہیں آیا، تو پھر قصور ڈاکٹر کا تو نہیں ہے نا، ڈاکٹر نے تو دوائی دینی ہے۔ لیکن قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان تے مقام تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال و جواب جڑے ہونے نے انہاں دے سوال و جواب جڑے نے وہ بھی جواب بھی سماعت کر دیتے ہیں، سوال بھی فرما دیتے ہیں کہ اے سوال ہونے نے اے جواب نے، اس طریقے دے نال تساں عمل کرنا ہے۔ اگر اس طریقے کار دے مطابق تسی عمل کرو گے تو تہاڈا دل جڑا سیاہ کار ہویا دا ہے، جڑا گناہاں دے نال کالا سیاہ ہویا دا ہے، یہ دل دے اوتے نور دی جدوں روشنی پوے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دی روشنی پوے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں دی روشنی اوتے دل دے اوتے جدوں اثر کرے گی تو پھر ساری نیکی جڑی ہے وہ نیکی بھی کیتی جناب علی ساری جڑی ہے وہ کارآمد ہے، ساڈا نیکی دے اوتے دل لگے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ ساری اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ہے کہ مسجد اسائیں بنائی ہے نماز پڑھنے واسطے، تے کوشش کریا کرو تو مسجد دے اندر
جڑا نا زیادہ تو زیادہ نمازی جڑے نے نا یہ مسئلے کہ ہون کہ نمازی مسجداں سجاؤندے نے تے ایمان والے سجاندے نے. ہر اولیاء کرام دے مزارات دے نال مسجد جڑی بنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر مبارک دے نال ہی مسجد ہوندی سی. تے مسجداں آباد کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں ہر سنت دے اوتے تسی عمل کرنا شروع کر دو گے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال ساڈیاں مصیبتاں پریشانیاں ساریاں جڑیاں نے یہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں جس طرح اسی نماز جمعہ پڑھنے واسطے آئی ہیں اسی طرح سانوں 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے اور سانوں 14 دیاں 14 ہی رکعتاں پڑھن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.